دیکھیے میری بات سنیے، میرے بات سنیے. شادی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکا لڑکی بندر روڈ پہ گھوم رہے ہو دونوں کا ہاتھ باندھ کر کے اور وہیں نکاح کا خطبہ پڑھ کے رخصت کر دیں. شادی ہوتی ہے. ایک منٹ ٹھہرے بھی ذرا. آپ ہی سے پوچھتا ہوں، آپ کی شادی ہونے سے پہلے منگنی ہوئی آپ کی؟ کتنے سال چلی منگنی؟ ہاں 1 سال. تو کیا 1 سال میں پتہ نہیں لگا دونوں سنی ہیں یا وابی ہیں؟ لگ جاتا ہے نہیں. ایک منگنی کی حکمت یہ بھی کہ منگنی کرنے کے بعد 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے ایک دوسرے کو آدمی سمجھ. کیا 1 سال میں اتنا موقع ہی نہیں ملا پوچھنے کا آپ کو بھائی آپ سننی ہو یا نہیں؟ بلکہ جس وقت کوئی لڑکا لڑکی کا مسئلہ ہے تو سب سے پہلے سوال ایسا نہیں ذرا بھرے انداز میں کیا بھائی دیکھیے ہم لوگ جو ہیں وہ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، 11ویں شریف کو ماننے والے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھنے والے ہیں، میلاد شریف پڑھنے والے ہیں، تو آپ کا کس مسلک سے تعلق؟ ظاہر ہے کہ سنیوں کہے گا جی بالکل نہیں. جیسے ہمارے یہاں بہت لوگ آئے بھئی آپ فاتحہ درود کو مانتے ہیں؟ نہ کہا ہاں بالکل مانتے ہیں ہم فاتحہ، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. دیکھیے جب آپ گول دے رہا ہے نا وہ ہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں بھائی نظر و نیاز ہوتی کرنے، ہم تو مانتے ہیں سورہ فاتحہ کو، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ. یہ دلیل تو نہیں. سال میں 6 مہینہ جو ہے وہ جھٹ منگنی پھٹ بیا تو نہیں ہوتا نا. تو 4 6 8 مہینے تو ایک دوسرے کے یہاں دعوتیں کھاتے ہیں، یہاں خوب مرغے اور پلاؤ کھاتے ہیں ایک دوسرے کے یہاں. اس میں اتنا وقت بھی آپ کو نہیں ملا کہ یہ جان لیا جائے کہ سنی ہے یا نہیں. سمجھ؟ تو بالکل سب سے پہلا مذہب جو اس کو سوال دلہا دلہن کیا ہونا چاہیے بھئی آپ سنی ہیں یا نہیں. یہ سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے. آپ ایک بہت ہو گئے آپ چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالی مہربانی فرمائے گا، خزانے غیب سے مدد فرمائے. جیسے اب ہمارے یہاں جس بچی کی شادی نے تو گھاں باقاعدہ کسی نے کر دیا. ارے بھائی شادی بھیا کس گھر کا مسئلہ نہیں، کون سے گھر کا مسئلہ نہیں. تو کیا کسی نے تعویذ ہب ڈیم میں گھول دیا کہ سارے کراچی والے پانی پئیں تو جناب بچیوں کی شادی نہ ہو؟ ایسا تو لوگ اس کو اس سے تعبیر کرتے ہیں. بد مذہب بے دین کو بیٹی دینے سے ہمیشہ پرہیز کیا جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے آپ اگر میرا اپنا مشاہدہ شیعہ لڑکی لیں، آپ پورے گھر کو شیعہ کر دے، ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرے، کسی بد مذہب خاتون کو اپنے گھر لائیں پورے گھر کے آپ کو نچا دے گی. آپ تو نہیں کر سکیں، پورے گھر کو نچا دے گی. اس بات لوگوں نے کیا مشاہدے میں. آج تک لڑکی اپنے مذہب پہ قائم ہے. وہ کہتی میں اپنا مذہب نہیں بدلتی، بلکہ شوہر بدل لیتا اپنا مذہب. کیونکہ آپ جانتے ہیں نا بیگمات کے تو لوگ تقریباً غلام ہوتے ہیں، جو بیگم کا وہی کرتے ہیں. جیسے کہ اکبر نے کہا اکبر ڈرتے نہیں جرمن کی فوج سے مگر شہید ہو گئے بیوی کی نوچ. تو وہاں تو ڈنڈا جو بیگم کا چلتا ہے. اس لیے کیوں آپ ایسے موذی جانور کو اپنے گھر میں پال رہے ہیں کہ آپ کو مذہب اور دین اور مسلک سے ہاتھ دھونا پڑ جائے. سب سے پہلا مسئلہ دیکھیے میں بتاؤں آپ، ہم کون سا نیک کام کرتے ہیں دن بھر میں؟ نماز پڑھتے ہیں. نمازوں میں ہمارا حال کیا؟ ہم لوگ گناہ گار ہیں سیاہ کا، مگر اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں. آپ یقین جانیے اگر ہماری بخشش کا کوئی سبب ہے ہمارا عقیدہ، ہاں ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے جو ہماری بخشش کا سبب ہوگا. اعمال تو جیسے ہیں میں بھی جانتا ہوں اپنے اعمال اور آپ بھی جانتے ہیں. آپ کروڑوں میں ایک مثال نہیں دکھا سکتے آپ کہ ایک آدمی بہت دیندار ہو، بہت ہی نمازی پرہیزگار، جب دیکھو نماز پڑھ رہا ہے زکوٰۃ دے رہا مخیر، لیکن ہے بد مذہب اور اس کی مغفرت ہو جائے؟ کہیں نہیں ملے گا. ایسی بے شمار مثالیں ملیں گی آپ کو کہ آدمی گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، بدکار ہے، مگر مصطفیٰ کا باغی نہیں ہے، اس کی نجات ہو جائے. ہاں تو ہماری نجات کا ذریعہ ہی صرف عقیدہ، اور اس میں کوئی صلاح صفائی آدمی کو نہیں کرنی چاہیے کچھ بھی ہو جائے. ہم اور آپ تو کیا ہیں؟ یہ میں نے بتایا آپ کو، مسلمہ کذاب نے اپنی نبوت کو منانے بعض صحابہ کرام کو تیل کے کڑاؤں میں ڈال دیا. پہلے ایک کو ڈال کر کہا یہ تمہارا حل کرے گا نبی مانتے ہو یا نہیں؟ لیکن جناب انہوں نے کہا نہیں مانتے تمہیں نبی. اس کے بعد انہوں نے کڑاؤں میں ڈال دیا. اور حضرت ایک صاحب تھے حضرت مسلم ان کا نام تھا، مسلمہ کذاب نے ایسے بھی ان کے کڑاؤں میں ڈال دیا. جلتے ہوئے کڑاؤں میں وہ پھر رہے تھے، گھوم رہے تھے. ارے انہوں نے کہا یہ تو زندہ ہے. اس کو نکالنے کے بعد شہر بدر کر دیا. جب شہر بدر کیا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضور کے وصال میں یہاں آنے میں کچھ ہی 1-2 دن کا فرق تھا. یہ حضرت مسلم جب مدینہ منورہ آئے تو پتہ لگا کہ حضور کا وصال ہو گیا. 1 ہفتے پہلے آتے تو صحابی رسول ہو جاتے. اور یہ بات حضرت عمر فاروق تب جب پہنچی کہ ایک شخص کو مسلمہ کذاب نے کڑھاؤں میں ڈال دیا تیل، اور وہ مدینہ شریف آیا ہوا تو حضرت فاروق اعظم اس سے ملنے کے لیے آئے.
کیا میں ایسے شخص کی زیارت کرنا چاہتا تھا کہ جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو گلزار کر دیا اور وہ آگ سے وہ مرا نہیں اور ابھی تک وہ زندہ ہے. اس کی زیارت کو فاروق اعظم رضی اللہ اپنے گھر سے مسجد نبوی آ. تو ایمان پہ لوگ تو اپنی جانیں اس طرح قربان کرتے. تو ہم لوگ اپنے ایمان کو کوئی اچھی عورت نظر آ تو اس سے نکاح کر لیا, تھوڑے سے پیسوں میں جائے تو اس کا نکاح کر لیا. میں آپ کو بتاتا ہوں, دنیا بھر کا دورہ کرتا ہوں. جرمنی میں فرینکفرٹ میں مجھے 2 آدمی ایسے ملے کم وقت, جنہوں نے کہا جی نوکری نہیں, یہ نہیں, تو ہم نے قادیانیت کا فارم بھر دیا. ہم احمدی, اور احمدیوں نے ہم سے کہا ہے کہ اگر آپ ہمارا فارم بھر دیں ہم آپ کو گرین کارڈ دلا دیں. گرین کارڈ پر ایمان جا رہا. اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کر دیں تو نیشنلٹی مل جائے گی آپ کو جرمنی, نیشنلٹی مل جائے گی آپ کو امریکہ. کیا ایمان ایسی بات؟ تو ایمان کی حلاوت تمہید ایمان میں اعلیٰ حضرت لکھتا کہ ہر چیز کا مختار مالک جب تک حضور کو نہیں مانے گا اس کو ایمان کی حلاوتی نصیب نہیں ہوگی. ایمان نام ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے کا ہے, اس لیے ہم رشتے میں, شادی میں, بیاہ میں کبھی تکلف نہیں کریں. ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو, صرف 2 ہفتے پہلے کی بات. ایک صاحب نماز فجر میں آئے, خاص طریقے سے ملے, کہا مولانا دھوکہ ہو گیا, اور لڑکے والے وہاں بھی, لڑکی میری سنی. میں نے ان کو سمجھایا, بالکل نئی دلہن کو اپنے گھر میں بٹھا لے. ان کا جواب دے دیا کہ بھائی جاؤ, ہمارا آپ کا نکاح نہیں, ختم. تم نے پہلے نہیں بتایا, ہم وہاں بھی ہم سننی ہیں, ہماری بیٹی آپ کیا نہیں جائے. ابھی بھی ایسے لوگ زندہ ہیں جنہوں نے رشتہ ناتا جو ہے وہ منقطع کر دیا ان سے. اور آپ نے دیکھا جب صحابہ کرام ایمان لائے, خواتین ایمان نہیں لائیں, ان کو چھوڑ دیا انہوں. تو ایسی قربانی انہوں نے دی. جب مدینہ شریف میں آئے تو بیوی سب سے پسندیدہ چیز ہوتی. صحابہ کرام لٹے پیٹے جب مدینہ شریف پہنچے تو وہاں کے جو انصار, جو مددگار, جس کے معنی یہ قربانی کوئی دے سکتا, جن کے پاس 2 بیویاں تھیں, انہوں نے ایک بیوی کو طلاق دے کر جو مدینہ شریف سے ان کا بھائی آیا تو اس کے نکاح میں دے دی. ادھر گزار اپنی بیویوں کی تو قربانی دے دی. اور ایک صحابی تھے جو مکہ سے چلے ہجرت کرنے کے لیے حضور کے پاس, تو مکہ والوں نے روک لیا, کافروں. انہوں نے کہا یہ مال تم نے مکہ میں کمایا, یہ بیوی جو ہے یہ ہمارے قبیلے کی, اگرچہ یہ بچے سب ہمارے قبیلے, ہم کسی کو نہیں چھوڑے, نہ مال لے تک جانا تمہیں, یہ جوڑا پہن کر کے جاؤ. انہوں نے کہا بیوی, بچے, مال, دنیا, متاع دنیا لو تم سنبھالو, میں جا رہا ہوں ہجرت کرنے کے لیے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اس لیے کبھی اس میں کوئی صلح نہیں کی جائے. اللہ تعالی ہمیں ایمان اسلام پر استقامت. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.